نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن مجید کا ترجمہ کر رہے ہیں اور ساتھ میں کہیں کہیں تھوڑی سی وضاحت بھی کر رہے ہیں۔ سورہ آل عمران شروع کر رہے ہیں آج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور سب کا نگہبان ہے، جس نے آپ پر حق کے ساتھ اس کتاب کو نازل فرمایا جو اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اسی نے اس سے پہلے تورات اور انجیل کو اتارا تھا۔ تو سورہ آل عمران مدنی سورہ ہے۔ اس کی تمام آیتیں مختلف اوقات میں ہجرت کے بعد اتری ہیں۔ جو قرآن کا نزول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے کا ہوا، وہ ساری صورتیں مکی صورتیں کہلاتی ہیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے بعد مدینہ کے ہجرت کے بعد جو وقت تھا اس میں نازل ہونے والی ساری صورتیں مدنی کہلاتی ہیں۔ تو سورہ آل عمران مدنی ہے اور اس کا ابتدائی حصہ 83 آیات تک عیسائیوں کے وفد نجران کے بارے میں نازل ہوا ہے، جو 9 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عیسائیوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے عیسائی عقائد اور اسلام کے بارے میں مذاکرہ اور مباحثہ کیا، یعنی وہ بحث کرنے کے لیے آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کسی طرح یہ سمجھتے تھے کہ ہم علماء ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح سے نیچا کر دیں گے ہم بحث میں، اور ہم اپنی عیسائیت کو بلند رکھیں گے۔ تو ان کا یہ مقصد نہیں تھا آ کر دین سیکھنے کا، وہ صرف بحث کے مقصد سے آئے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی تمام جو بھی دلائل تھے، جو باتیں تھیں، ان کا رد کرتے ہوئے انہیں دعوت مباہلہ بھی دی۔ دعوت مباہلہ کو ہم سمجھیں گے جب ان کی اس آیت پر ہم پہنچیں گے۔ تو اسی پس منظر میں قرآن کریم کی ان آیت کو سمجھنا چاہیے۔ پہلی آیت ہے الف لام میم، حروف مقطعات ہیں جس کے بارے میں ہم جان چکے، اور الحی القیوم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص صفات ہیں۔ حی کا مطلب ہے ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، اور اسے موت اور فنا نہیں، اور قیوم کا مطلب ہے ساری کائنات کا قائم رکھنے والا، حافظ اور نگران۔ ساری کائنات اللہ کی محتاج ہے اور اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ عیسائی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، یا 3 میں سے ایک الہ مانتے ہیں۔ تو گویا ان کو یہ کہا جا رہا ہے یہاں پر اللہ کی ان صفات سے، حی اور قیوم کی صفات سے یہ وضاحت کی جا رہی ہے، یا ان کو یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی مخلوق ہیں، وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، اور ان کا زمانہ ولادت بھی تخلیق کائنات سے بہت عرصے بعد کا ہے۔ تو پھر وہ اللہ یا اللہ کا بیٹا کس طرح ہو سکتے ہیں؟ یہ عقلی دلائل ان کو دیے جا رہے ہیں، ایک طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات بتا کر کہ اللہ تو وہ ہے جو ہمیشہ زندہ ہے اور سب خود بھی قائم ہے ہمیشہ سے، اور کائنات کو قائم رکھنے والا ہے۔ تو یہ صفات حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں نہیں ہے، تو تم ان کو اللہ کا بیٹا یا اللہ کیوں سمجھتے ہو؟ اور اگر تمہارا عقیدہ صحیح ہوتا تو انہیں مخلوق کے بجائے یہ الوہی صفات ان میں ہونی چاہیے۔ ان کو دنیا میں انسانیت کے آغاز سے کہیں پہلے ان کو دنیا موجود ہونا چاہیے تھا، مگر ان کی پیدائش بہت بعد میں ہوئی۔ پھر انہیں موت بھی آئے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ دنیا میں آئیں گے۔ ابھی تو ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ان کو سولی پر چڑھانے کی سازش کی گئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جسم اور روح کے ساتھ اپنی طرف لے لیا، لیکن
دنیا میں آئیں گے وہ واپس قیامت کے قریب کے زمانے میں، اور پھر ان کو طبعی موت آئے گی۔ اور عیسائی تو یہی سمجھتے ہیں کہ ان کو موت آ گئی، سولی پر وہ چڑھ گئے، تو اب ایک الہ بھی مانتے ہیں، اور پھر ان کو موت بھی کیسے آ گئی؟ تو یہ سارے دلائل ان کو دیے جا رہے ہیں یہ بات کہہ کر۔ اچھا، یہ جو آیات ہیں الحی القیوم، یہ صفات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اللہ کا اسم اعظم جس کے ذریعے سے دعا کی جائے تو وہ دعا پوری ہوتی ہے، وہ قبول ہوتی ہے۔ تو یہ 3 آیات ہیں جس میں ایک تو آیت الکرسی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آیت۔ پھر دوسری سورہ آل عمران کی یہ آیت، پہلی آیت، دوسری آیت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور تیسری سورہ طہ کی آیت وعنت الوجوہ للحی القیوم۔ تو یہ 3 آیات سے کو کہا جاتا ہے کہ اس میں اسم اعظم ہے۔ یہ حدیث کے ثابت ہوتا ہے کہ ان 3 آیات میں اسم اعظم ہے اور اس سے دعا قبول ہوتی ہے۔ تو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے آپ پر حق کے ساتھ اس کتاب کو نازل فرمایا جو اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی قرآن سے پہلے تورات اور انجیل کو اتارا تھا۔ من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام۔ تو اس سے پہلے لوگوں کو ہدایت کرنے والی بنا کر اور قرآن بھی اسی نے اتارا، یعنی قرآن مجید کے نزول سے پہلے تورات اور انجیل اپنے اپنے وقتوں میں آئی جو کہ لوگوں کے لیے ہدایت کی کتابیں تھی۔ پھر جو لوگ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں قرآن کو الفرقان فرمایا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ تو الفرقان یہاں پر قرآن کو کہا گیا۔ الفرقان سے کیا مطلب ہے؟ فرق کرنے والی، تصدیق کرنے والی۔ تو اس سے پہلے، قرآن سے پہلے انبیاء پر جو کتابیں نازل ہوئیں، یہ کتاب اس کی تصدیق بھی کرتی ہے، یعنی جو باتیں اس میں درج تھیں ان پہلی آسمانی کتابوں میں درج تھی، ان کی صداقت اور ان میں بیان کردہ پیش گوئیوں کا اعتراف کرتی ہے۔ یعنی قرآن میں ان باتوں کا اعتراف کیا گیا ہے جو پیشین گوئیاں پہلی کتابوں میں ہوئی، جس کے صاف معنی یہ ہے کہ یہ قرآن بھی اسی ذات کا نازل کردہ ہے جس نے پہلے بہت سی کتابیں نازل فرمائی۔ اگر یہ کسی اور کی طرف سے یا انسانی کاوشوں کا نتیجہ ہوتا تو ان میں باہم مطابقت کے بجائے مخالفت ہوتی۔ تو اسی لیے قرآن کو یہاں فرقان کہا گیا کہ وہ یہ فرق کرتی ہے، یہ صداقت کرتی ہے پچھلی کتابوں کی۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ یقیناً اللہ تعالیٰ پر زمین و آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں، وہ ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح بھی چاہتا ہے بناتا ہے، اور اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی اشارہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی ماں کے رحم میں ہوئی۔ تو ایک الہ، جو الہ ہے وہ تو ماں کے رحم سے پیدا ہونے کا محتاج نہیں ہوتا، وہ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں یہ خوبی نہیں تھی، یہ صفت نہیں تھی۔ پھر هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ وما يعلم تعویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما يذکر الا اولو الالباب۔
وہی اللہ ہے جس نے تم پر کتاب اتاری جس میں واضح مضبوط آیتیں ہیں، اور جو اصل کتاب ہے یعنی محکم آیات جو ہیں وہ واضح ہوتی ہیں، مضبوط ہوتی ہیں، اور اس میں کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں ہوتی، اور وہی اصل کتاب ہے۔ اور بعض متشابہہ آیات ہیں، پس جن کے دلوں میں کجی ہے وہ تو اس کی متشابہہ آیتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، فتنے کی طلب اور ان کی مراد کی جستجو کے لیے، حالانکہ ان کے حقیقی مراد کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ اور پختہ اور مضبوط علم والے یہی کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ پر ایمان لا چکے، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہیں، نصیحت تو صرف عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں۔ تو محکمات سے مراد وہ آیات ہیں جن میں احکامات ہیں، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، ان آیات میں کوئی شک نہیں ہوتا، یہ بالکل واضح ہوتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ احکام و مسائل اور قصے ہوتے ہیں جو پچھلی قوموں کے، پچھلے انبیاء کے قصے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری اصلاح کے لیے، ہمارے لیے عبرت کے لیے، ہمارے نصیحت کے لیے جو قصے ہمیں بیان کیے، وہ سارے بھی محکم ہیں، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ سچے قصے ہیں، اور ان کے سمجھنے میں کسی کو مشکل نہیں آتی۔ اچھا، لیکن متشابہ آیات کون سی ہوتی ہیں؟ تو متشابہات آیات میں مثلا اللہ کی ہستی، دیکھیں انسان اللہ کی ہستی کا ادراک نہیں کر سکتا۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کو ویسے ہی مانتے ہیں جو اللہ کی شان کے مطابق ہے، مگر ہم ان کو سمجھا نہیں سکتے، نہ ہم سمجھ سکتے کہ وہ کیسی ہیں۔ اللہ کا ہاتھ کہا گیا قرآن میں، تو اللہ کا ہاتھ ہے، ہم یہ یقین رکھتے ہیں۔ کیسا ہے واللہ عالم، اللہ کی شان کے مطابق ہے۔ اسی طرح تمام ایسی صفات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہمیں بتائی گئی، اللہ کلام کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے؟ اللہ کی شان کے مطابق کرتا ہے، ہمیں اس کا ادراک نہیں ہے۔ پھر جنت اور دوزخ بھی ہمارے لیے غیب کی چیزیں ہیں، ملائکہ غیب کی چیز ہے، جو بھی عقل میں آنے والے حقائق جو کہ ہماری عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی، لیکن چونکہ قرآن اور حدیث میں ہے تو ہمارا ایمان ہے کہ وہ سب اللہ کی طرف سے اور وہ سچ ہے۔ اب جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے وہ ایسی چیزوں کے بارے میں ہی قریت کر لگاتے رہتے ہیں جو کہ متشابہات ہیں، اور محکم آیات کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اس سے مقصد ان کا کیا ہوتا ہے کہ فتنہ برپا کرے، خود بھی گمراہ ہو اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے۔ ایک مثال جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، یہ واضح اور محکم باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء بھیجے، لیکن عیسیٰ ان باتوں کو چھوڑ کر قرآن کریم میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ اور کلمۃ اللہ کہا گیا تو اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور اس کی تفسیر کرنے لگتے ہیں اور اس کی غلط معنی لیتے ہیں۔ تو اسی طرح بہت سی ایسی آیات ہیں جس کے بارے میں جو بدعت کرنا چاہتے ہیں وہ مختلف اس کا مطلب نکال کے بدعت میں پڑ جاتے ہیں اور گمراہ ہوتے ہیں، خود بھی اور دوسروں کو بھی کرتے ہیں۔ مگر ایمان والے ایمان لاتے ہیں، محکم پر بھی ایمان لاتے ہیں اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جہاں عبرت لینی ہے عبرت لیتے ہیں، اور متشابہات پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ سچ باتیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کو عقل والا کہا جو ایمان لاتا ہے اللہ کے متشابہات پر بھی، اور اس کی تعویلیں نہیں ڈھونڈتا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محکم آیات پر ایمان لاتا ہے اور ان پر ان کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اور جو عقل والے، جو ایمان والے ہیں، وہ دعا کرتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ مخلص مومن کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کرنا، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، یقیناً تو ہی بہت بڑی عطا دینے والا ہے۔ اور اے ہمارے رب، تو یقیناً لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔
یقیناً اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک ہم وقود النار۔ کافروں کو ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھڑانے میں کچھ کام نہ آئیں گی، یہ تو جہنم کا ایندھن ہی بنیں گے۔ كدأب آل فرعون والذین من قبلہم كذبوا بآیاتنا فأخذهم اللہ بذنوبہم واللہ شدید العقاب۔ جیسا آل فرعون کا حال ہوا اور ان کا جو ان سے پہلے تھے، یعنی جتنی بھی سرکش قومیں آئی پہلے اور تکبر کیا، انبیاء سے کی بات نہیں مانی، کفر کیا، اللہ کا کفر کیا، آخرت کو جھٹلایا، تو ان کا یہی انجام ہوا۔ اور انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، پھر اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں ان کے گناہوں پر پکڑ لیا، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد۔ کافروں سے کہہ دیجئے کہ ان قریب مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے، اور وہ بڑا ٹھکانہ ہے۔ قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار۔ یقیناً تمہارے لیے عبرت کی نشانی تھی ان دو جماعتوں میں جو گٹ گئی تھی۔ ایک جماعت تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑ رہی تھی اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا، وہ انہیں اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھتے تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی مدد سے قوی کرتا ہے۔ یقیناً اس میں آنکھوں والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ یہ اشارہ جنگ بدر کی طرف ہے، اور جنگ بدر میں مسلمان صرف 313 کے قریب تھے، کافروں کی تعداد 1000 کے قریب تھی، اور یہ پورے جنگی سامان سے لیس ہو کر آئے تھے، اور مسلمانوں کے پاس بہت کم جنگی سامان تھا، اور صرف 300، یعنی ایک تیسرا حصہ ان کی فوج کا تیسرا حصہ تھے، 3 گنا تھے کافر۔ لیکن مسلمانوں کے عزم و حوصلہ میں اضافہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جب یہ فوجیں آمنے سامنے ہوئی تو ان کو اس طرح سے ایک دوسرے کی تعداد دکھائی کہ مسلمانوں کو حوصلہ ملا اور کافروں کے حوصلے پست ہوئے۔ اور جنگ بدر ہجرت کے بعد دوسرے سال مسلمانوں اور کافروں کے درمیان پیش آئی تھی، اور یہ بہت اہم جنگ ہے کیونکہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت ہی عظیم فتح نصیب کی تھی، حالانکہ وہ کافروں کے مقابلے میں صرف مٹھی بھر تھے۔ اللہ جسے چاہے مدد کرتا ہے، حالانکہ کافروں میں بہت ہی زیادہ تکبر تھا کہ ہم تو مسلمانوں کو برباد کر دیں گے، ہم ان کو مسل کے رکھ دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ خود ہی بری طرح ہارے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، اور جسے چاہے اسے غلبہ دے سکتا ہے۔ پھر زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ قُلْ أُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے، یعنی کہ دنیا میں ایسی چیزیں ہیں جس کی محبت انسانوں کو اچھی لگتی ہے، ان کی محبت دل میں رکھنا اچھی لگتی ہے، جیسے کہ عورتیں ہیں، بیٹے ہیں، سونے اور چاندی کو جمع کیے ہوئے خزانے ہیں، شاندار گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، یعنی یہ جو خوبصورت چیزیں ہیں جس کی محبت انسانوں کے دلوں میں رسی بسی ہے، انسانوں کے دل بھرے ہوئے ان کی محبت سے، ان کی خواہشات کی محبت سے، کہ دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ
ان چیزوں کی خواہشات کی محبتوں سے دل بھرے ہوئے. تو انسان کے خواہشات کبھی نہیں ختم ہوتی، ایک خواہش پوری ہوتی تو دوسری کے پیچھے لگا رہتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بہت ہی بہتر چیز بتاؤں؟ تقوی والوں کے لیے ان کے رب تعالیٰ کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے. سب بندے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں. تو یعنی کہ یہ جو بعض انسان اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ کے حلال حرام جائز ناجائز بھول کے صرف اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام کرتا ہے، اور بعض اوقات حق کو جانتے ہوئے ٹھکرا دیتا ہے اور کافر بن کے ہمیشہ کی جہنم میں کا حقدار بن جاتا ہے. لیکن دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو تقوی کرے، اور تقوی کیا ہے؟ اللہ کا ایسا خوف کہ انسان اس سے اپنے گناہوں سے بچ کی زندگی گزارے کہ میں کوئی کام ایسا نہ کروں جس سے اللہ ناراض ہوگا. تو یہ لوگ تقوی والے حق حلال حرام کا خیال رکھتے ہیں، جائز ناجائز کی فکر کرتے ہیں، اور اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے بچتے ہیں. تو پھر آخرت میں یہ دونوں گروہ میں سے کس کا انجام بہتر ہے؟ کہ جو اللہ کا تقوی کرتے ہیں، وہ جنت میں ان کو پاکیزہ بیویاں ہوگی، ان کے لیے اللہ ان سے راضی ہوگا، اور یہ ہمیشہ کے لیے جنت کی خوبصورت زندگی کے حقدار بن جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے دنیا میں کون کس راستے کو پسند کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. تو وہ ایسے لوگ جو اللہ سے تقوی رکھتے ہیں وہ کیا دعا کرتے ہیں؟ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم ایمان لا چکے، اس لیے ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. تو ان لوگوں کی جو اور کچھ صفات کون سی ہے؟ ایسے لوگوں کی جو تقوی کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں. تو وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ صبر کرنے والے ہیں، وہ سچ بولنے والے ہیں، اور فرما برداری کرنے والے ہیں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، اور پچھلی رات کو بخشش مانگنے والے ہیں. یعنی کہ صبر کیسے کرتے ہیں؟ وہ گناہوں سے اپنے آپ کو اپنی خواہشات کو روک کر صبر کرتے ہیں اور گناہوں سے بچتے ہیں، اور عبادات کے کاموں میں جو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے اس پر صبر کر کے عبادات کو اچھی طرح ادا کرتے ہیں. اور زندگی میں کوئی کام ان کی مرضی کے خلاف جا رہا ہوتا ہے تو اس پر صبر کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو ان کو نصیب میں لکھا اس پر راضی رہتے ہیں، اور وہ سچ بولتے ہیں، فرما برداری، اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارتے ہیں، اور اپنے مال میں دوسروں کا حق بھی ادا کرتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں، اور ان ساری نیکیوں کے بعد راتوں کے پچھلے پہر میں استغفار بھی کرتے رہتے ہیں. شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو الملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اللہ تعالیٰ، فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ عدل کو قائم رکھنے والا ہے، اس غالب اور حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب. بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے، یعنی کہ قرآن اور حدیث کی پابندی کے ساتھ اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارنا، یہ دین اسلام ہے. اہل کتاب نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد بھی آپس کی سرکشی اور حسد کی بنا پر ہی اختلاف کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ جو کفر کرے، اللہ تعالیٰ اس کا جلد حساب لینے والا ہے. اہل کتاب سے مطلب یہاں یہود اور نصارہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا
تو وہ پہچان گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات دیکھ کر، کیونکہ ان کی کتابوں میں کہ انبیاء نے یہ نشانیاں بتائی تھی، لیکن وہ جاننے پہچاننے کے باوجود اپنے تکبر اور سرکشی میں انہوں نے اختلاف کیا اور کفر کیا، مگر اللہ تعالیٰ ان کا جلد حساب لے گا۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ پھر بھی اگر یہ آپ سے جھگڑیں تو آپ کہہ دیں میں اور میرے تابع داروں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا ہے، اور اہل کتاب سے اور ان پڑھ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ کیا تم بھی اطاعت کرتے ہو؟ پس اگر یہ بھی تابع دار بن جائیں تو یقیناً ہدایت والے ہیں، اور اگر یہ روگردانی کریں تو آپ پر صرف پہنچا دینا ہے، اللہ بندوں کو خوب سب دیکھ بھال رہا ہے۔ اور یہاں ان پڑھ لوگوں سے مطلب وہ لوگ ہیں جو کہ جن کے پاس کوئی اسلامی جو کوئی آسمانی کتاب نہیں تھی، جیسے یہود کے پاس تورات اور انجیل، عیسائیوں کے پاس انجیل تھی، تو ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی آسمانی کتاب تو نہیں تھی، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے امی فرمایا، یعنی کہ بے علم، جن کے پاس کوئی علم نہیں تھا۔ تو ان سب میں سے جب جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر ایمان لے آئے وہ کامیاب ہوگا، اور جس نے نہ لایا، اپنی ضد کی، اپنا اڑا رہا، بغاوت کی دین سے، تو پھر اس کا انجام اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے کون کیا کر رہا ہے، اور اسی کے مطابق اس سے معاملہ ہوگا۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب علیم۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں اور ناحق نبیوں کو قتل کرتے ہیں، اور جو لوگ عدل و انصاف کی بات کہے انہیں بھی قتل کر دیتے ہیں، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے۔ ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہیں، ان کا کوئی مددگار نہیں۔ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون۔ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں ایک حصہ کتاب کا دیا گیا ہے، اور وہ اپنے آپس کے فیصلوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں، پھر بھی ایک جماعت ان کی منہ پھیر کر لوٹ جاتی ہے۔ ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون۔ اور اس کی وجہ ان کا یہ کہنا ہے، یعنی ان کا جو غلط عقیدہ ہے یہود و نصارہ کا، کہ ہمیں تو گنے چنے دن ہی آگ جلائے گی۔ ان کی گھڑائی باتوں نے انہیں ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، یعنی ہم تو انبیاء کی اولاد میں سے ہیں، ہم تو چنے ہوئے لوگ ہیں، اگر ہماری گناہوں کی وجہ سے ہمیں جہنم میں ڈالا بھی گیا تو صرف چند روز کے لیے ڈال کے پھر ہمیں جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ اس وجہ سے وہ دنیا میں اپنی منمانی کرتے ہیں کہ انہیں پتہ، یہ سوچتے ہیں ہمیں تو جنت ہی ملنی ہے، تو ہم دنیا میں کیوں نہ اپنی مرضی کی زندگی گزارے، مگر ان کا یہ غلط عقیدہ ان کے لیے بہت نقصان دہ ہے، اور ان کو آخرت میں بہت بڑی سزا کی طرف لے جائے گا۔ اور یہی نہیں، مسلمانوں میں بھی بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں تو ہمیں تو جنت میں ڈالا ہی جائے گا، کچھ تھوڑا بہت اگر عذاب ہو گیا تو ہو گیا، لیکن انسان کو اس طرح نہیں سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسے اندازے نہیں لگا لینے چاہیے، بلکہ فرما برداری میں زندگی گزارنی چاہیے اور اپنے ایمان کا خیال رکھنا چاہیے۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ ایسے لوگ جو خام خیالی میں زندگی گزار دیں گے، ان کا حال یہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کا کیا حال ہوگا، بس کیا حال ہوگا جبکہ ہم انہیں اس دن جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور ہر شخص اپنا
اپنا کیا ہوا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور اس پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ جب انسان اپنے آپ کو دھوکے میں رکھ کے زندگی خراب کر دے گا، نافرمانی میں زندگی گزارے گا، کفر میں زندگی گزارے گا، اب ایسے لوگوں کا کیا حال ہوگا جب ان کو پتہ چلے گا کہ یہ تو برا انجام ہمارے لیے سامنے ہے، ہم نے تو زندگی کا وقت ضائع کر دیا، اب ہمارے پاس مہلت بھی نہیں ہے اور ہمیشہ کا عذاب ہمارے لیے ہے، تو اس وقت ان کا کیا حال ہوگا، کتنی حسرت ہوگی ان کو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یا رسول اللہ آپ کہہ دیں اے اللہ، اے تمام جہان کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے، اور تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی بے پناہ قدرت اور طاقت کا اظہار ہے کہ اللہ جب چاہے جب بادشاہ کو فقیر بنا دے، کسی کو اللہ نے بادشاہت دی دنیا میں، اس کو جب چاہے اللہ اس سے بادشاہت لے لے، اور جب چاہے جس فقیر کو چاہے اس کو بادشاہ بنا دے۔ تمام اختیارات کا مالک اللہ ہی ہے، اور بیدک الخیر میں جو کہ اس میں حصر پیدا کیا گیا، یعنی تمام بھلائیاں صرف اور صرف تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ انسان کو جو بھلائی پہنچتی ہے وہ صرف اللہ ہی کی طرف سے پہنچتی ہے، تیرے سوا کوئی بھلائی دینے والا نہیں۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں لے جاتا ہے، تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے، تو ہی ہے جسے چاہتا ہے بے شمار روزی دیتا ہے۔ لا يتخذ المؤمنین الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن یفعل ذلک فلیس من اللہ فی شیء الا ان تتقوا منهم تقاہ ویحذرکم اللہ نفسہ وإلی اللہ المصیر۔ مومنوں کو چاہیے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائے، اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی کسی حمایت میں نہیں مگر یہ کہ ان کے شر سے کسی طرح بچاؤ مقصود ہو، اور اللہ تعالیٰ خود تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی انسان مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمان کو بھائی سمجھے اور مسلمانوں سے خیر خواہی کرے، لیکن جو دلی رشتہ ہے، جو ہم راز و نیاز کا رشتہ ہے، وہ انسان کافروں پر نہ کرے۔ کافروں کو اللہ اپنا دلی دوست اور ہمراز اور ایسی ہستی نہ بنائے جس پر وہ مکمل یقین رکھتا ہے، توکل کرتا ہے۔ مومن اللہ ہی پر صرف توکل کرتے ہیں اور مومنوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں، آپس میں بھائی بھائی کی طرح رہتے ہیں۔ کافروں سے ہمیں یہ نہیں ہے کہ کوئی رشتہ نہیں رکھنا، ان کے ساتھ حسب ضرورت مصلحت ان سے صلح اور معاہدہ بھی ہو سکتا ہے، ان سے تجارتی لین دین بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح جو کافر مسلمانوں کے دشمن نہ ہو، ان سے حسن سلوک اور مدارات کا معاملہ بھی کرنا جائز ہے، کیونکہ یہ سارے معاملات موالات اور دوستی و محبت سے مختلف ہے۔ جو کافر قوم مسلمانوں کے دشمن ہے ان سے ایسے تعلقات جائز نہیں، ورنہ عام کافروں سے لین دین اور حسن سلوک، اور جو لوگ ہم سے اچھے ہیں ان سے ہم اچھا سلوک کر سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکڑ سے کوئی بھی باہر نہیں ہے، کوئی نافرمانی ہے، نہ سمجھے کہ میں جو کروں گا کر سکتا ہوں، اللہ مجھے نہیں پکڑے گا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت ہی رحیم ہے بندوں پر، اللہ تعالیٰ عدل کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مہلت کافروں کو بھی دیتا ہے اور ان کو دنیا کی نعمتیں بھی دیتا ہے، مگر انسان کو اللہ کا تقوی ضروری ہے، اللہ کا خوف ضروری ہے، خاص طور سے اللہ کی نافرمانی کرتے وقت انسان اللہ کے عذاب سے ڈرے، یہ بہت ضروری ہے۔ قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الارض والله على كل شيء قدیر۔ ان سے کہہ دیجئے کہ خواہ تم اپنے سینوں میں باتیں چھپاؤ، خواہ ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ
بہرحال جانتا ہے۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسے معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف بالعباد۔ جس دن ہر نفس، ہر شخص اپنی کی ہوئی نیکیوں کو، اپنی کی ہوئی برائیوں کو موجود پالے گا، یعنی جب اعمال نامہ دیا جائے گا اور انسان جان لے گا کہ میں کیا کر کے آیا ہوں، اس دن آرزو کرے گا کہ کاش اس کے اور اس کی برائیوں کے درمیان بہت ہی دوری ہوتی۔ جب اس کی ساری برائیاں اس کے سامنے آئے گی تو یہ حسرت کرے گا کہ کاش میں اپنی برائیوں سے بہت دور ہوتا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ انسان نے برا کیا ہوگا اور اللہ اس میں سے بھی جس کے دل میں ایمان ہوگا اور جس کے اندر اخلاص ہوگا، اللہ چاہے تو ان کو معاف بھی کر دے، مگر جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو پھر وہ سخت ہوگی۔ انسان کو ڈرنا چاہیے، مگر اللہ رؤوف ہے، شفیق ہے، اللہ تعالیٰ فوراً نہیں پکڑتا بندوں کو۔ پھر قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ آپ ان سے کہہ دیجئے یا رسول اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابع داری کرو، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ آپ ان سے کہہ دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابع داری کرو، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ تو دیکھیں، یہود اور نصارہ کا یہ دعویٰ تھا کہ ہمیں اللہ سے اور اللہ تعالیٰ کو ہم سے محبت ہے، ہم اللہ کے چنے ہوئے ہیں، لیکن یہاں پر ان سے کیا کہا گیا کہ اگر تم واقعی میں اللہ کا قرب اور اللہ کی رضا اور محبت چاہتے ہو تو پھر اس آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، کیونکہ یہ تمہیں پہلے سے معلوم تھا کہ یہ نبی آنے والے ہیں اور تمہیں ان پر ایمان لانا ہے، ان کی مدد کرنی ہے۔ تو اگر تم واقعی میں اللہ کی محبت چاہتے ہو تو یہی طریقہ ہے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، تو پھر یقیناً کامیاب ہوگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایسا کام کیا جس پر ہمارا معاملہ نہیں ہے، یعنی جو ہماری وہ سنت کے مطابق نہیں ہے، قرآن اور سنت کے مطابق نہیں ہے، تو یعنی کہ ہمارے بتلائے ہوئے طریقے سے الگ ہے، تو وہ پھر رد ہے، یعنی وہ پھر قابل قبول نہیں ہے۔ اور اللہ کی محبت جسے چاہیے، یعنی یہود و نصارہ کے معاملے میں یہ آیت نازل ہوئی، لیکن مسلمان بھی اگر چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرے تو ہمیں یہ طریقہ بتا دیا گیا کہ ہمیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا ہے اور قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے محبت حاصل ہو جائے گی ہمیں بھی۔ قُلْ اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ آپ ان سے کہہ دیجیے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اگر یہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ تو اب دوبارہ اس آیت میں ایک تاکید آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے، اور نجات کا یہی ذریعہ ہے۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ضروری نہیں سمجھتا تو پھر وہ کافر ہے، چاہے وہ اللہ کی محبت اور قرب کے کتنے ہی دعوے دار ہو۔ تو اس آیت میں جو منکر حدیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع سے گریز کرنے والے لوگوں کے لیے بہت سخت وعید ہے، کیونکہ دونوں ہی اپنے اپنے انداز میں ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں جسے یا کفر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ انسان خود کو مسلمان کہے لیکن پھر کہے مجھے حدیث کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ڈرنا چاہیے، کیونکہ اس آیت میں اس سے ایسے لوگوں کو کافر کہا گیا ہے، کافرین کہا گیا ہے۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام جہان کے لوگوں میں سے
آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، اور ابراہیم علیہ السلام کے خاندان اور عمران کے خاندان کو منتخب فرما لیا۔ ذریۃ بعضها من بعد واللہ سمیع علیم۔ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہیں اور اللہ تعالیٰ سنتا اور جانتا ہے۔ اس قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ فلما ودعتها قالت رب انی ودعتها انثى واللہ عالم بما ودعت وليس الذکر کالانثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشیطان الرجیم۔ جب عمران کی بیوی نے کہا، حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا، تو عمران کی بیوی نے کہا، اے میرے رب، میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے میں نے تیرے نام آزاد کرنے کی نظر مانی ہے، یعنی میں اپنا جو بچہ میرے رحم میں ہے میں اس کو اپنے لیے میں اس سے کوئی توقع نہیں رکھوں گی، میں اسے اللہ کے دین کی خدمت کے لیے میں اللہ نظر کرتی ہوں اس کو، تو میرے طرف سے قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ جب بچی کو جنا تو کہنے لگی کہ پروردگار، مجھے تو لڑکی ہوئی، اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم تھا کہ کیا اولاد ہوئی ہے اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں، میں نے اس کا نام مریم رکھا، میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ یعنی جب نظر ماننے کے بعد بچے پیدا ہوا تو وہ بیٹی تھی، حضرت مریم تھی، تو ان کی ماں کو ایسے پریشانی ہوئی کہ اب میں نے تو اپنے بچے کو اللہ کے نام پر وقف کرنے کے لیے رکھا تھا، ان کو یہ ہوا کہ بچی اللہ کے دین کی خدمت کیسی کرے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ لڑکا لڑکی کے جیسا نہیں، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص مقصد سے چنا تھا کہ ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں بنانا تھا، تو اس وجہ سے بیٹی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ماں کی نظر تو قبول کی تھی اور مریم علیہ السلام کو پیدا اس مقصد سے کیا کہ وہ حضرت عیسیٰ کی ماں بنے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ بھی نہیں تھے تو بغیر باپ کے ماں بننا تھا ان کو، یہ اللہ تعالیٰ سے نے مریم علیہ السلام سے یہ کام لینا تھا۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغیر حساب۔ اسے اس کے پروردگار نے اچھی طرح قبول فرما لیا، یعنی کہ حضرت مریم علیہ السلام کی ماں کی دعا اور نظر قبول فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور حضرت مریم کو قبول فرمایا اور اسے بہترین پرورش دی، اس کے خیر خبر لینے والا زکریا علیہ السلام کو بنایا۔ زکریا علیہ السلام ان کے خالو تھے اور وہ اس وقت کے پیغمبر بھی تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو ان کا کفیل بنایا اور حضرت مریم علیہ السلام کی تمام ضروریات، مادی ضروریات اور علمی اور اخلاقی تربیت کے تقاضوں کا صحیح اہتمام کر سکتے تھے وہ، کیونکہ وہ نبی تھے اور وہ ان کے خالو بھی تھے۔ تو جب کبھی زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے حجرے پہ جاتے تو ان کے پاس روزی رکھی ہوتی تھی، وہ پوچھتے، اے مریم، یہ رزق کہاں سے آیا تمہارے پاس؟ وہ جواب دیتی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے شمار رزق دے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کا دل نرم ہو گیا یہ سن کر کہ اللہ تعالیٰ حضرت مریم کو اپنی طرف سے ان کے حجرے میں رزق پہنچاتا ہے۔ تو یہ پھل ہوتے تھے اور غیر موسمی پھل ہوتے تھے، یعنی ایسے پھل ہوتے تھے ان کے پاس اس وقت جو کہ ان کا موسم بھی نہیں ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ ان کو یہ پھل عطا فرماتا تھا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کا دل نرم ہو گیا، انہوں نے دعا کی، اسی جگہ دعا کی کہ اے میرے رب، اے میرے پروردگار، مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔
فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين۔ بس فرشتوں نے انہیں آواز دی جب کہ وہ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تجھے یحییٰ کی یقینی خوشخبری دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کلمہ کی تصدیق کرنے والا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا ہوگا یہ بچہ، اور یہ سردار ہوگا، یہ ضابط نفس اور نبی ہے، نیک لوگوں میں سے ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوبیاں بتائی گئی۔ حضرت زکریا بوڑھے ہو چکے تھے اور اس بڑھاپے میں اللہ نے معجزاتی طور پر ان کو بیٹا دیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور ان کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے ہی چن لیا۔ قال ربی انا یکون لی غلام قد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر قال ذلک اللہ یفعل ما یشاء۔ جب فرشتوں نے حضرت زکریا کو بچے کی خوشخبری دی تو وہ حیران ہوئے، کہنے لگے میرے رب، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا؟ میں بالکل بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے، یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی ایک طرح سے معجزاتی تھی۔ قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار۔ حضرت زکریا کہنے لگے اے پروردگار، میرے لیے اس کی کوئی نشانی مقرر کر دے۔ فرمایا نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک تو لوگوں سے بات نہ کر سکے گا، صرف اشارے سے سمجھائے گا، تو اپنے رب کا ذکر کثرت سے کر اور صبح اور شام اسی کی تسبیح بیان کرتا رہے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ یہاں پر حضرت مریم علیہ السلام بڑی ہو گئیں، اب ان کا ذکر آ رہا ہے کہ فرشتہ ان کے پاس آیا اور اس سے کہا اے مریم، اللہ تعالیٰ نے تجھے برگزیدہ کر لیا اور تجھے پاک کر دیا اور سارے جہان کی عورتوں میں سے تیرا انتخاب کر لیا۔ یعنی اس وقت کی تمام عورتوں میں حضرت مریم علیہ السلام کو ایک خاص کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے چن لیا۔ یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ اے مریم، تو اپنے رب کی اطاعت کر اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما كنت لديهم إذ يلقون ألقامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم يختصمون۔ اللہ تعالیٰ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم تیری طرف وحی سے پہنچاتے ہیں۔ تو ان کے پاس نہ تھا جب کہ وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ مریم کو ان میں سے کون پالے گا، اور نہ تو ان کے جھگڑنے کے وقت ان کے پاس تھا۔ اور اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت بھی ہے کہ اللہ کے طرف سے یہ ساری خبریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں غیب کی، اور دوسرا یہ کہ یہ پتہ چلتا ہے کہ عالم الغیب کوئی اور نہیں ہو سکتا سوائے اللہ کے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو بھی علم دیا وہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا علم تھا، اور اسی طرح کسی نبی، کسی فرشتے کے پاس جو بھی علم ہوتا ہے وہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہوتا ہے، اور تمام چیزوں کا جاننے والا، مکمل طور پر غیب کی خبریں رکھنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین۔ جب فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ تعالیٰ تجھے اپنے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، جو دنیا اور آخرت میں عزت والا ہے اور وہ میرے مقربین میں سے ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ کہا گیا، یعنی کلمۃ اللہ، تو اس اعتبار سے کہا گیا کہ ان کی ولادت اعجازی شان کے مظہر اور عام انسانی اصول کے برعکس تھی۔ باپ کے بغیر پیدا ہوئے، اللہ کی خاص قدرت اور اللہ کے کلمہ کن سے ان کی تخلیق ہوئی، اس وجہ سے ان کو کلمۃ اللہ کہا گیا۔ لیکن
جن کو متشابہات میں پڑھنے والوں نے اس کا غلط مطلب لیا. یکلم الناس فی المہد وکہلا ومن الصالحین. اور حضرت عیسیٰ کی خصوصیات بتائی کہ وہ لوگوں سے اپنے گہوارے میں باتیں کریں گے، یعنی ابھی تو دودھ پیتے بچے ہوں گے اور لوگوں سے کلام کریں گے، اور ادھیڑ عمر میں بھی کلام کریں گے، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے. قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون. حضرت مریم حیران ہوئی، کہنے لگی کہ یا اللہ مجھے لڑکا کیسے ہوگا حالانکہ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا. فرشتے نے کہا اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہے پیدا کرتا ہے، جب کبھی وہ کسی کام کا کرنا چاہتا ہے تو صرف یہ کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے، یعنی کن فیکون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہو جا اور وہ کام ہو جاتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. اللہ تعالیٰ اس بچے کو لکھنا سکھائے گا اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا. وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ آيَاتٍ مِّن رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآيات لكم إن كنتم مؤمنين. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بڑے ہونے کے بعد جو وہ لوگوں سے بات کریں گے وہ بتایا جا رہی ہے کہ وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے رسول ہیں، اور وہ جب قیامت میں دوبارہ قیامت کے قریب کے زمانے میں دوبارہ آئیں گے، جیسے کہ ہمارا یقین ہے، احادیث سے یہ بات ثابت ہے، تو اس وقت وہ نبی بن کے نہیں آئیں گے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے، کیونکہ جب ان کو نبی بنایا گیا تھا بنی اسرائیل کی طرف، ٹھیک ہے، تو جب قیامت کے قریب آئیں گے تو وہ اسی شریعت پر چلیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے. تو وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا کہ میں تمہارے پاس. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں سے کیا کہیں گے کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں، میں تمہارے لیے پرندے کی شکل کی طرح مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں پیدائشی اندھے کو اور کوڑی کو اچھا کر دیتا ہوں اور مردہ کو زندہ کرتا ہوں، اور جو کچھ تم کھاؤ اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرو میں تمہیں بتا دیتا ہوں، اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہر معجزے کے ساتھ یہی کہا کہ میں اللہ کے اذن سے کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہی یہ سب کچھ کرواتا ہے مجھ سے. انہوں نے اپنی طرف اس کی نسبت نہیں کی معجزات کی. مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ولأحل لکم بعد الذی حرم علیکم وجئتکم بآیۃ من ربکم فاتقوا اللہ واطیعون. اور میں تو تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے سامنے ہے، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض وہ چیزیں حلال کروں جو تم پر حرام کر دی گئی، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں اس لیے کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو. یعنی بنی اسرائیل پر کچھ احکامات ان کی سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے نے زیادہ سخت کر دیے تھے، کیونکہ وہ بار بار سوال کرتے تھے، اور سمعنا واطعنا کرنے کے بجائے ہر حکم پر بال کی کھال نکالتے تھے، اور اللہ تعالیٰ پھر ان کی شریعت کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بطور سزا مشکل بھی کر دیا تھا. مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے کہ اگر اب تم مجھ پر ایمان لے آؤ تو تمہارے لیے وہ جو زبردستی تم پر جو تم پر سزا کے طور پر جو مشکل احکامات ڈالے گئے تھے وہ اب ان سے تم بچ جاؤ گے. ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. یقین مانو میرا اور تمہارا رب ایک ہی ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے.
تو یہاں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے واضح طور پر بتا دیا کہ میں الہ نہیں ہوں، میرا اور تمہارا رب تو ایک ہی ہے، میں اس رب کی عبادت کرتا ہوں اور یہی سیدھا راستہ ہے تمہارے لیے بھی۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون۔ مگر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون کون ہے؟ حواریوں نے جواب دیا ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں مدد کریں گے، ہم مددگار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم تابع دار ہیں۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ اے ہمارے پروردگار، ہم تیری اتاری ہوئی وحی پر ایمان لائے اور ہم نے تیرے رسول کی اتباع کی، پس تو ہمیں گواہوں میں لکھ لے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور کافروں نے مکر کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف چالیں چلیں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ سب خفیہ تدبیروں کرنے والے میں سب سے بہتر ہے۔ یعنی یہودیوں نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پر ایمان نہیں لائے، انہوں نے شام کے حکمران جو رومی حکمران تھا کی حکومت میں رہتے تھے یہودی، تو انہوں نے اس حکمران کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس کے کان بھرے اور اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے سولی دینے کا فیصلہ کروایا بادشاہ سے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حفاظت کے ساتھ آسمانوں پر اٹھا لیا، جسم اور روح کے ساتھ، اور ان کے ہم شکل آدمی کو انہوں نے سولی دے دی۔ تو یہ اللہ کی تدبیر تھی، اور ان کی تدبیر مکر، ان کی بری چال کیا تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھوانے کی انہوں نے تدبیریں کی، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا، ان کو سمجھ ہی نہیں آئے کہ ہوا کیا۔ تو ہم یہاں پر اسٹاپ کرتے ہیں۔